12 تاریخ کو بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے ہادی، غریبوں کے ملجا و ماوا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ ماہ مقدس ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ جتنی خوشی کی جائے وہ کم ہے، جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ بجا ہے۔ یہ وہ پیارا حبیب ہے کہ سابق انبیاء کرام یہ دعائیں کرتے رہے، پروردگار ہمیں نبوت نہیں چاہیے، ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دے۔ رب نے ایسا نہیں کیا، ہم خدا کا کیوں شکر ادا نہ کریں، کیوں خوشیاں نہ منائیں؟ ہم نے مانگا بھی نہیں، ہمیں بن مانگے اللہ نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرما دیا۔ ہمیں حضور کی امت میں اللہ نے پیدا کیا، اس لیے کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا۔ جتنی چہل پہل ہے، رونق ہے، جو بھی کائنات میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضور کے تصدق سے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر حضور دنیا میں تشریف لے کے نہ آتے، ایک حدیث کے مطابق نہ لوح ہوتی نہ قلم، نہ جنت ہوتی نہ جہنم، نہ زمین ہوتا نہ آسمان، نہ سورج ہوتا نہ ستارے ہوتے، نہ انسان نہ حیوان، کوئی شے مارز وجود میں نہ آتی اگر آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لے کے نہ آتا۔ اس لیے جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا۔ اس لیے ہم جتنی خوشی کریں وہ بجا ہے، جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو ہی یہ ماہ مقدس شروع ہوتا ہے، بعض لوگ حضور کی آمد پہ خوشی کو جائز نہیں سمجھتے، بعض لوگ حضور کی محفل میلاد کو شرک و بدعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جلوس میلاد ہو، محفل میلاد ہو، درود و سلام ہو، وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے، اس کو شرک و بدعت کہتے ہیں۔ وہ خود بھی حضور کی آمد پہ خوشی نہیں کرتے، اور خوشی کرنے والوں کو، چراغاں کرنے والوں کو، جھنڈیاں لگانے والوں کو، اور اپنے گلی کوچوں اور اپنی مساجد کو سجانے والوں کے اوپر بھی وہ طعن و تشریح کے تیر برساتے ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے جمعہ ہم جشن عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کو دیکھیں کہ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا کوئی ثبوت ہے، یا حضور کا میلاد منانا یہ جائز ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، صحابہ کرام کا عمل کیا تھا، اجماع امت کیا ہے؟ آج اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میلاد کا معنی کیا ہے؟ میلاد عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وقت الولادتی او مکان الولادہ، ولادت کا وقت یا ولادت کی جگہ، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ محفل میلاد جو ہمارے ہاں ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا، اس کی تعریف کیا ہے؟ محفل میلاد اس محفل کو کہتے ہیں جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر ایک قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں، کوئی حضور کا نعت خواں نعت پڑھتا ہے، کوئی عالم ربانی خطاب کرتا ہے، اور آخر میں درود و سلام دعا کے ساتھ محفل برخاست ہوتی ہے، اور پھر شرینی وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے اس کے علاوہ محفل میلاد میں اور کچھ نہیں ہوتا، عام طور پہ یہی کچھ ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں اس میں کون سا عمل ہے جو اسلام کے خلاف ہے؟ کیا تلاوت قرآن کرنی جائز نہیں ہے؟ کیا حضور کی نعت شریف پڑھنا سننا جائز نہیں ہے؟ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور کی شان کو بیان کرنا، سیرت کو بیان کرنا، بچپن کو بیان کرنا، ولادت باسعادت کے واقعات بیان کرنا، کیا یہ جائز نہیں ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے جو اسلام کے خلاف ہے؟ تو براہ کرم فتویٰ دینے والوں کو سوچنا چاہیے، بلا سوچے سمجھے حضور کی آمد پہ خوشی کرنے والوں کو، محفل میلاد منانے والوں کے اوپر فوراً شرک و بدعت کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو محفل میلاد وہ ہوتی ہے جس میں یا تو حضور کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، یا بچپن کے حالات سنائے جاتے ہیں، یا حضور کی سیرت کا بیان ہوتا ہے، یا فضائل و کمالات کا بیان ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ حضور کی آمد کا ذکر پورے قرآن میں ہے، حضور کی شان و عظمت سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔
اللہ کریم نے جا بجا اپنے حبیب کی آمد کا ذکر کیا، اپنے حبیب کی شانوں کو قرآن نے جا بجا بیان کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ قرآن حضور کے میلاد کا ذکر کر رہا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، روشن کتاب ہے۔ یہ میلاد کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا جب ان میں شان والا رسول بھیج دیا جو ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ قرآن حضور کا میلاد بیان کر رہا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس تم میں سے شان والا رسول تشریف لایا جس پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بلائی کا بہت چاہنے والا ہے، مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ یہ حضور کی شان کون بیان کر رہے ہیں؟ قرآن بیان کر رہے ہیں۔ تو بھائی پورا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، پورا قرآن ہی حضور کے فضائل و کمالات کا منہ بولتا ثبوت ہے، پورا قرآن ہی حضور کی خلق عظیم کی تصویر ہے۔ بلکہ جب صحابہ نے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تھا، ہمیں بتائیں نا حضور کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی عادات مبارکہ کیسی تھیں، آپ کی سیرت کیسی تھی، تو سیدہ ام المومنین نے فرمایا، میرے آقا کے اخلاق کے بارے پوچھنے والوں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھو۔ کان خلقہ القرآن، پورا قرآن مصطفیٰ کا اخلاق ہے، پورا قرآن میرے آقا کا خلق ہے۔ اور دوسری حدیث میں آیا، ام المومنین نے فرمایا اگر میرے آقا کے اخلاق کی تم نے ایک جھلک دیکھنی ہے نا تو 18ویں پارے کی پہلی سورۃ المومنون کی پہلی 10 آیات پڑھ لو، تمہیں میرے آقا کے اخلاق کی جھلک نظر آئے گی۔ اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے تو کیا خوب فرمایا، شدہ مداں زیراں زبراں سب شان تیری وچ آئیاں، آماں لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمزاں پائیاں۔ اور فیلسوف اسلام شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال نے بھی فرما دیا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو بھائی پورا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، پورا قرآن ہی حضور کے میلاد کا ذکر کر رہا ہے، پورا قرآن ہی حضور کی شان و عظمت کو بیان کر رہا ہے، اور تم کیسے کہتے ہو کہ حضور کا میلاد قرآن سے ثابت نہیں ہے؟ شرط یہ ہے کہ پڑھنے والی آنکھ صحابہ کرام جیسی ہو، پڑھنے والی آنکھ اولیاء کرام جیسی ہو، پڑھنے والی آنکھ عشاقان مصطفیٰ جیسی ہو، پھر پورا قرآن ہی حضور کا میلاد بھی بیان کرتا ہے اور پورا قرآن حضور کی شانیں بیان کرتا ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں چلے جی یہ تو مان لیا کہ قرآن نے حضور کے میلاد کا ذکر بھی کیا، سیرت کو بیان کیا، اخلاق کو بیان کیا، شانوں کو بیان کیا، لیکن یہ تم جس انداز میں جھنڈے لگا کر، جھنڈیاں لگا کر، لائٹنگ کر کے، گلی کوچوں بازاروں مساجد کو آراستہ کر کے مزین کر کے تم جس انداز میں یہ میلاد مناتے ہو اس کا ثبوت تو نہیں ہے نا۔ تو ہم کہتے ہیں ہاں اس کا ثبوت بھی ہے۔ اصل میں ہر زمانے کا اپنا تقاضا ہوتا ہے نا، پہلے دور میں لوگ اپنے اس دور کے مطابق حضور کا میلاد مناتے تھے، آج کے دور میں اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق حضور کا میلاد ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کتب سیرت و تواریخ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے رب نے جس انداز میں جس شان سے اپنے حبیب کا میلاد منایا ہے، قیامت تک نہ کوئی انسان منا سکتا ہے نہ کوئی اور مخلوق اس انداز میں حضور کا میلاد منا سکتی ہے۔ میں نے چند ایک واقعہ روایت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اللہ نے ہم تو صرف مخصوص دنوں میں
ربیع الاول شریف کے اندر خاص طور پہ ہم حضور کا محفل میلاد منعقد کرتے ہیں نا. اللہ نے پورا سال حضور کا جشن منایا ہے, صرف 1-2 دن نہیں, پورا سال. کیسے جی؟ ذرا سنیے روایت. حضرت امام برہان الدین نے اپنی سیرت کی کتاب السیرۃ الحلبیہ میں اس کو بیان کیا, اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ جو سیرت کی بڑی پیاری کتاب ہے. اور امام جلال الدین سیوطی کون ہے؟ کوئی عام بندہ نہیں, یہ وہ عاشق رسول ہے جن کو 70 مرتبہ سے زیادہ حالت بیداری میں حضور نے اپنے دعا کا مکھرا دکھایا. کتنی بڑی بات ہے جی. خواب میں حضور کی زیارت کر لینا بڑے شرف کی بات ہے. تو جس عاشق رسول کو حضور نے جاگتے ہوئے 70 دفعہ سے زیادہ اپنے دعا کا مکھڑا دکھایا, اس عاشق رسول کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو آپ وہ عظیم عاشق رسول ہیں. آپ نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں بھی اس روایت کو بیان کیا. ذرا الفاظ سنیے گا. فرماتے ہیں وَكَانَتْ تِلْكَ السَّنَةُ الَّتِي حُمِلَ فِيهَا برسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یقال لها سنة الفتح والابتهاج فإن قریش كانت قبل ذلك في جدب وضيق عظيم فاخضرت الأرض وحملت الأشجار وآتاهم الركض من كل جانب في تلك السنة. فرماتے ہیں کہ جس سال حضور کا نور پاک, نور مصطفیٰ سیدہ آمینہ کے شکم میں قرار پذیر ہوا, وہ سال اہل عرب کے ہاں فتح و کامیابی اور خوشحالی کا سال کہلایا. جس سال حضور کا نور سید آمینہ کی شکم میں قرار پذیر ہوا, وہ سال اہل عرب کے ہاں فتح و کامیابی اور خوشحالی کا سال قرار پایا. اور آپ نے فرمایا حضور کی آمد سے پہلے قریش تنگ دستی میں تھے, فقر و فاقہ میں تھے, قحط سالی کا شکار تھے. پھر کیا ہوا؟ جب نور مصطفیٰ سید آمینہ کے شکم میں اطہر میں قرار پذیر ہوا, فخضرت الارض, نور مصطفیٰ کے قرار پذیر ہونے کی برکت سے پوری روئے زمین خوشحال ہو گئی, سرسبز و شاداب ہو گئی. وحملت الاشجار, جو درخت سوکھی ہوئے تھے وہ ہرے بھرے ہو گئے. وآتاہم الرغد من کل جانب فی تلک السنہ, اور ہر طرف سے قریش کے اوپر خوشحالی کا دورہ ہو گیا. تنگ دستی بھی ختم ہو گئی, قحط سالی بھی ختم ہو گئی. وہ زمین جو بنجر تھی وہ سرسبز و شاداب ہو گئی. ان کی تنگ دستی کو رب نے خوشحالی میں بدل دیا. جو درخت سوکھے ہوئے تھے وہ ہرے بھرے ہو گئے. رب نے اس شان سے اپنے حبیب کا میلاد منایا ہے, اور وہ سال فتح و کامیابی کا سال اور خوشحالی کا سال مشہور ہو گیا, جس سال حضور کا نور سیدہ آمینہ کے شکم اطہر میں قرار پذیر ہوا. اور سنیے گا جناب, اللہ نے کس انداز میں اپنے حبیب کا میلاد منایا. اس روایت کو بھی امام یوسف نبہانی اپنی سیرت کی کتاب انوار محمدیہ میں بیان کرتے ہیں, اور امام برہان الدین سیرت حلبیہ کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں. حضرت عمر بن قتیبہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے یہ بات سنی ہے, اور میرے والد بہت جید عالم تھے. انہوں نے مجھے بتایا لما حضرت ولادت آمینہ, جب سیدہ آمینہ کے ہاں اللہ کے حبیب کی ولادت ہوئی, ولادت کا وقت آیا, قال اللہ تعالی للملائکۃ افتحوا ابواب السماء کلھا, رب کریم نے آسمان کے فرشتوں کو فرمایا آسمان کے تمام دروازے کھول دو. وہ ابواب الجنان, تمام جنتوں کے دروازے کھول دو. وَأُلْبِسَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ نُورًا عَظِيمًا, اور اللہ نے میلاد مصطفیٰ کی برکت سے سورج کو حسین و جمیل نورانی لباس پہنا دیا گیا. وَكَانَ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى تِلْكَ السَّنَةَ لِنِسَاءِ الدُّنْيَا أَن يَحْمِلْنَ
इन ज़ुकूरन करामतन लिमुहम्मद علیہ الصلوۃ والسلام. اور اللہ نے فرشتے کو حکم دیا اس سال پورے سال جس گھر میں بھی اولاد پیدا ہوگی وہ بچہ پیدا ہوگا بچی پیدا نہیں ہوگی. اللہ نے اپنے حبیب کی آمد کی خوشی کرتے ہوئے اور اپنے محبوب کی عزت و کرامت کو ظاہر کرتے ہوئے پورا سال جس کو بھی اولاد بخشی بیٹا عطا کیا تاکہ سارے میرے حبیب کی میلاد کی خوشی میں شامل ہو جائیں. چونکہ اس وقت آپ اگر تاریخ عرب پڑھیں اس وقت وہ بچی کو منحوس سمجھتے تھے, بچی سے نفرت کرتے تھے, بچی کو سنگ دل باپ اپنے ہاتھوں سے جا کے زمین میں گڑھا کھود کے دفن کر دیا کرتا تھا. وہ بچی کو اچھی مخلوق نہیں سمجھتے تھے. رب نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ جس سال میرے حبیب کا میلاد ہو کسی گھر میں صفِ ماتم بچھی ہو, کوئی پریشان ہو, کسی کے ماتھے پر بل پڑے ہوں. فرمایا فرشتے اس پورے سال میں جس کو بھی اولاد عطا کرنی ہے بیٹا دینا ہے بیٹی نہیں دینی, کیونکہ یہ سال میرے حبیب کے میلاد کا ہے. میں چاہتا ہوں ہر سال پورے سال جس گھر میں اولاد پیدا ہو بیٹا پیدا ہو تاکہ ہر گھر میں خوشی کے شادیانے بجائے جائیں اور پورے لوگ پوری دنیا میں مخلوق میرے حبیب کے میلاد کی خوشی میں شامل ہو جائے. اللہ نے اس طرح اپنے حبیب کا میلاد منایا ہے کہ پورے سال جس کو اللہ نے اولاد بخشی وہ بیٹے عطا کیے گئے. اور سن لیں اللہ کریم نے اپنے حبیب کا میلاد کیسے منایا. اپنی رحمتوں کو پوری دنیا کے اوپر عام فرما دیا, کائنات کے ہر شے کو مزین فرما دیا گیا, مشرق سے مغرب تک کائنات کے اندر چراغاں کر دیا گیا اور کائنات میں جھنڈے لگا کے رب نے اپنے حبیب کا میلاد منایا ہے. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں اور اس روایت کو طبقات ابن سعد میں روایت کیا گیا, سیرت حلبیہ کے اندر بھی یہ روایت ہے. آپ فرماتی ہیں فَلَمَّا فَصَلَ مِنِّي خَرَجَ مَعَهُ نُورٌ اضالہ ما بین المشرق المغرب. جب حضور دنیا میں تشریف لائے, جب آپ کی ولادت ہوئی, فرماتی ہیں حضور کے ساتھ ایک نور نکلا جس نور مصطفیٰ کی برکت سے میرے سامنے مشرق سے مغرب تک پوری زمین روشن ہو گئی. جب حضور کا میلاد ہوا آپ دنیا میں تشریف لائے, آپ کی والدہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا فرما رہی ہیں مجھ سے نور نکلا, حضور کے ساتھ نور ظاہر ہوا جس نور کی برکت سے مشرق سے مغرب تک پوری روئے زمین روشن ہو گئی. اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا انہو خرج منی نور اضاء لی بہ قصور بصرہ من ارض الشام وفی روایت اضاء لہ قصور الشام واسواقها حتی رأیت اعناق الابل ببصرہ. سیرت ابن ہشام جو سیرت کی معتبر کتاب ہے اس میں بھی یہ روایت موجود ہے, طبقات ابن سعد میں ہے, سیرت حلبیہ کے اندر ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرا بیٹا دنیا میں تشریف لایا, جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو مجھ سے نور نکلا جس نور کی برکت سے شام کے اندر بصرہ کی محلات بھی روشن ہو گئے, حتیٰ کہ میں نے بصرہ کے محلات کو بھی دیکھ لیا, بصرہ کے بازاروں کو بھی دیکھ لیا, حتیٰ کہ میں نے شام کے شہر بصرہ کے بازاروں کے اندر چلنے والے اونٹوں کی کوہانوں کو بھی دیکھ لیا. اب آپ دیکھیں نا مکہ مکرمہ کہاں ہے, شام کہاں ہے, اس کا شہر بصرہ کہاں ہے. سیدہ آمینہ فرما رہی ہیں جب حضور دنیا میں تشریف لائے میرا پورا گھر بکے نور بن گیا, مشرق سے مغرب تک زمین روشن ہو گئی, حتیٰ کہ میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا, بصرہ کے محلات کو بھی دیکھ لیا, بصرہ کے بازاروں کو بھی دیکھ لیا, اور بصرہ شہر اور اس کے بازاروں میں چلنے والے اونٹوں کی کوہان کو بھی دیکھ لیا. یہ حضور کی تشریف آوری سے اس طرح کائنات میں نور پھیلا. حضرت محترم اور ایک اور ایمان افروز روایت سن لیجئے, امام زرقانی نے المواہب کے اندر اس کو بیان کیا کہ جب نور مصطفیٰ سیدہ آمینہ کے شکم میں قرار پذیر ہوا وہ جمعہ کی رات تھی. وہ کیا تھی؟ جمعے کی رات تھی. اور اللہ کریم نے
رضوان جنت کو فرمایا جنت کے تمام دروازے کھول دو. عالم ملکوت و جبروت میں ندا کی گئی مقامات مقدسہ کو معطر کر دو، خوشبودار بناؤ. مقربین ملائکہ مقامات مقدسہ پر عبادت کے مصلی بچھائیں، کیونکہ آج نور محمد حضرت آمنہ کے شکم میں قرار پذیر ہو رہا ہے. اللہ نے اس شان سے اپنے حبیب کی آمد پہ خوشی کی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو حضور کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، آپ فرماتے ہیں انتقال نور کی رات کوئی جگہ بھی ایسی نہیں تھی، دنیا پر کوئی جگہ بھی ایسی نہیں تھی جو نور سے منور نہ ہوئی ہو. اور قریش کے تمام چوپائے بھی آپس میں گفتگو کرنے لگے اور حضور کے میلاد کی مبارک بادیاں دینے لگے، بشارتیں دینے لگے. ذات محترم آج ہم اگر حضور کے میلاد پر جھنڈیاں لگائیں، کمکمے لگائیں، لائٹنگ کا بندوبست کریں، بلب لگائیں، لوگ اس کو جائز نہیں سمجھتے، فضول خرچی کہتے ہیں. رب نے تو آسمان کے ستاروں کو کمکمے بنا کے زمین پر بھیج دیا. روایت سنیے گا، بڑی ایمان افروز ہے روایت. یہ روایت بھی سیرت حلبیہ، المواہب، الخصائص الکبریٰ، تینوں معتبر کتابیں ان کے اندر موجود ہے. حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ثقیفہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں لما حضرت ولادت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام رأیت البیت حین وقع او وضع قدم طلع نورا ورأیت النجوم تدنو حتی ظننت انہا ستقع علی. فرماتی ہیں جب حضور کا میلاد ہوا، جب آپ کی ولادت باسعادت کی مبارک گھڑیاں آئیں تو میں نے خانے کعبے کو دیکھا. فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا پورا بیت اللہ شریف نور سے بھر گیا، پورا بیت اللہ شریف نور سے منور ہو گیا. فرماتی ہیں میں نے ستاروں کو دیکھا، آسمان کے ستارے اتنے قریب آ گئے، زمین کے اتنے قریب آ گئے، مجھے گمان ہونے لگا کہیں یہ سیدہ آمنہ کے کوٹھے کے اوپر گر نہ جائیں. تو اللہ نے آسمان کی ستاروں کو کمکمے اور بلب بنا کے اپنے حبیب کی آمد کی خوشی میں سیدہ آمنہ کے مکان کے قریب فرما دیا. اللہ نے اس طرح اپنے حبیب کے آنے پہ خوشی کی. پھر کہتے ہیں جی تم جھنڈیاں لگاتے ہو، یہ بھی جائز نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ نے جھنڈے لگائے ہیں، اللہ نے جھنڈے لگائے. یہ بھی ایمان افروز ہے روایت. انوار محمدیہ اور سیرت حلبیہ دونوں کتابوں میں یہ روایت آتی ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں فَكَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصَرِي فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ عَلَمًا بِالْمَشْرِقِ وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ. فرماتی ہیں جب حضور کا میلاد ہوا میری آنکھوں سے پردے اللہ نے دور فرما دیے اور میں نے زمین کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا. فرماتی ہے میں نے 3 جھنڈے دیکھے. حضور کی ولادت کے موقع پر میں نے 3 جھنڈے دیکھے. ایک جھنڈا مشرق کے اوپر لگا دیا گیا، ایک جھنڈا مغرب کے اوپر لگا دیا گیا اور تیسرا جھنڈا خانے کعبے کی چھت پہ لگا دیا گیا. اللہ نے اس طرح شان طریقے سے حضور کا میلاد منایا. اب سنیے، میں نے صرف آپ کو چند روایتوں کی روشنی میں چند جھلکیاں دکھائی ہیں، ورنہ کتب سیرت و تواریخ حدیث بھری پڑی ہیں حضور کے میلاد کے واقعات سے. اب سنیے، کیا صحابہ نے بھی حضور کا میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے. صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، تم نے یہ نیا کام کہاں سے شروع کیا؟ ہم کہتے ہیں احادیث اٹھا کے دیکھو، حضور کے صحابہ نے حضور کے سامنے حضور کے میلاد کا ذکر کیا ہے. حضرت حسان بن ثابت کو کون نہیں جانتا؟ حضور کے نعت گو شاعر. اور یہ وہ حسان بن ثابت ہیں کہ جن کو حضور خود فرماتے حسان میرے ممبر پہ کھڑے ہو کے میری نعت سناؤ. کیا شان ہے جی! حضور نیچے تشریف فرما ہوں
اور حضور کا ثنا خوان ممبر رسول پہ کھڑا ہو اور جو آپ نے کلام پیش کیا وہ آج بھی کتب تواریخ و سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. آپ نے کیا کمال کا حضور کی شان و عظمت اور میلاد کا بیان کیا. حضور کے سامنے حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا. آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا. اور فرمایا تو یہ نہ کہے میں نے دیکھا نہیں, حضور کی مثل ہے. فرمایا صرف میرے دیکھنے تک محدود نہیں ہے, آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا. آپ سے زیادہ حسین بیٹا کسی ماں کی آغوش میں اس نے ولادت ہی اس کی نہیں ہوئی. فرماتے ہیں حضور آپ کو آپ کے رب نے ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا فرمایا. آپ ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا کیے گئے. گویا آپ کا چہرہ انور دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے چاہا آپ کے رب نے آپ کو پیدا فرما دیا. یہ حضور کے میلاد کا ذکر ہے حضور کے سامنے. اگر یہ محفل میلاد جائز نہ ہوتی, حضور کے میلاد کا ذکر, آپ کی فضائل و کمالات کا ذکر جائز نہ ہوتا, حضور منع فرما دیتے آسان یہ بات نہ کرو, میری شان بیان نہ کرو, اللہ کی توحید بیان کرو, اللہ کی شان بیان کرو. میں تمہارے جیسا بشر تو ہوں, انسان تو ہوں, پھر میری شان بیان کرنے کا مقصد کیا؟ حضور کا منع نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے حضور کا میلاد منانا صحابہ کی سنت ہے اور میلاد کے اندر شامل ہونا مصطفیٰ کی سنت ہے. بے شمار روایات ہیں. حضرت حضور کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک سے واپس آتے ہوئے حضور کے سگے چچا جان حضرت عباس حضور سے کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کے میلاد کو بیان کرنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیجئے. حضور نے اپنے چچا جان کو اجازت دی, چچا جان میرے میلاد کا ذکر کیجئے, میری شان کو بیان کیجئے. آپ نے کیا کمال کا حضور کا میلاد اور شان بیان کی. فرماتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. حضور جب آپ دنیا میں تشریف لائے پوری زمین روشن ہو گئی. جب آپ دنیا میں تشریف لائے پوری زمین روشن ہو گئی. فرماتے حضور زمین صرف روشن نہیں ہوئی, زمین کے تمام کونے, تمام اطراف, زمین کی تمام حدیں جہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں تک ختم ہوتی ہے, زمین کے تمام کونے بھی روشن ہو گئے. فَنَحْنُ ذَلِكَ الضِّيَاءُ وَفِي النُّورِ سُبُلَ الرَّشَادِ تَخْتَرِقُ. حضور ہم آپ کے نور کی برکت سے ہدایت کے راستے پر جا رہے ہیں, آپ کے نور کی برکت سے, آپ کے وجود مسعود کی برکت سے ہم ہدایت کے راستے پر گامزن ہیں. یہ حضور کا میلاد نہیں تو کیا ہے؟ یہ حضور کی شان کا بیان نہیں تو کیا ہے؟ کیا حضور نے منع کیا چچا جان یہ ایسا نہ کرو, میرے میلاد کا ذکر نہ کرو, میری شان کو بیان نہ کرو؟ نہیں منع کیا. حضور کا خاموش ہونا اور خوشی کا اظہار کرنا اس بات کی دلیل ہے حضور اپنے میلاد کا ذکر پسند فرماتے تھے. اور سنو حدیث پاک میں آیا ایک دفعہ صحابہ نے حضور سے عرض کیا اے اللہ کے حبیب ہمیں اپنے میلاد کے بارے کچھ بتائیے نا, اپنی زبان پاک سے ہمیں بتائیے. حضور نے خود اپنے میلاد کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا سنو انا دعوت ابی ابراہیم و بشرى عیسی ابن مریم ورات امی انہ خرج منها نور اضاءت له قصور الشام. صحابہ سنو میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں, میں عیسیٰ بن مریم کی بشارت ہوں, اور میری ماں نے ولادت کے وقت دیکھا تھا اس سے نور نکلا تھا جس نور کی برکت سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے. یہ حضور اپنی زبان پاک سے اپنے میلاد کا ذکر فرما رہے تھے. حضرات محترم اتنا وقت نہیں ہے میں آپ کو اور بتاؤں. حضور نے مختلف انداز میں اپنے میلاد پاک کا ذکر کیا. حضور ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے, جب حضور سے پوچھا گیا حضور ہر سوموار کا روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے, فرمایا فیہ ولدتو وفی انزل علیہ. فرمایا سوموار کو میری ولادت ہوئی ہے اور اسی دن اللہ نے مجھے
مجھے اللہ نے میرے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے، تو میں بطور شکرانہ سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو حضور نے اس انداز میں بھی اپنا میلاد خود منایا۔ اور حضرت امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بیان کیا الحاوی للفتاوی کے اندر کہ حضور نے ہجرت کے بعد مدینہ پاک میں آپ نے بکرے ذبح کر کے اپنا میلاد منایا ہے، لوگوں کو آپ نے کھانا بھی کھلایا ہے۔ تو پتہ چلا کھانا کھلاؤ حضور کی تشریف آوری پر یہ بھی جائز ہے، مستحب ہے۔ روزہ رکھو یہ بھی جائز ہے، گھروں کو سجاؤ، بازاروں اور اپنے گلی کوچوں کو مزین کرو، لائٹنگ کرو، جھنڈیاں لگاؤ، سب جائز ہے۔ محفل میلاد کو منعقد کرو، سب جائز ہے۔ اور میں کیا کیا بتاؤں آپ کو، ابو لہب اگر کافر حضور کا میلاد منائے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر ابو لہب اگر حضور کا میلاد منائے اور حضور کی آمد پہ اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کرے، تو حدیث کے مطابق ہر سوموار کو اللہ جس انگلی سے اس نے اشارہ کیا تھا سویبہ تجھے میں نے آزاد کیا، تو نے میرے بھتیجے کی ولادت کی مجھے خوشخبری دی ہے، حدیث میں آیا ان دو انگلیوں کے درمیان سے ہر سوموار کو اللہ اس کے لیے پانی کا چشمہ جاری فرما دیتا ہے، اس کو پانی پلایا جاتا ہے، اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا اگر ایک کافر جس کی مذمت میں سورۃ اللہ، پوری سورت اللہ نے قرآن میں اتاری ہے، اگر کافر بھی حضور کا میلاد منائے، کافر بھی حضور کی آمد میں خوشی کرے، اللہ اسے بھی محروم نہیں فرماتا، اسے پانی کا مشروب پلایا جاتا ہے، اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ تو جو حضور کا عاشق ہو، امتی ہو، حضور سے محبت کرنے والا ہو، اگر حضور کا عاشق حضور کا میلاد منائے، اللہ اس کی بخشش کیوں نہیں فرمائے گا؟ ذات محترم یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آج تک علماء اہل سنت کا بلکہ تمام مکاتب فکر، اگر آپ کتابیں پڑھیں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کے جو جید علماء سب نے اس بات کو مانا ہے حضور کا میلاد منانا جائز ہے، میلاد کے اوپر خوشی کرنا جائز ہے، کھانا کھلانا جائز ہے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ پتہ نہیں یہ بعد میں آنے والے کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضور کے میلاد کی میں کیا کیا آپ کو برکات بتاؤں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو پاک و ہند کے سب سے بڑے وہ عالم ہیں اور ہر مسلک ان کو مانتا ہے، آپ نے لکھا میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم نے مجھے بتایا میں ہر سال حضور کا میلاد مناتا تھا اور کھانا پکا کے لوگوں کو کھلاتا۔ ایک سال ایسی ہوا حضور کے میلاد کا دن آ گیا، میرے اوپر غربت تھی، کوئی کھانا نہیں تھا، صرف بھنے ہوئے چنے میرے پاس تھے، میں نے وہی بھنے ہوئے چنے حضور کے میلاد کی خوشی میں تقسیم کر دیے۔ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، جب رات ہوئی میں سو گیا، میری آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ روشن ہو گئی، حضور میری خواب میں تشریف لائے، میں نے دیکھا وہ بھنے ہوئے چنے جو میں نے حضور کے میلاد کی خوشی میں تقسیم کیے تھے حضور کے سامنے پڑے تھے اور آپ خوشی کا اظہار فرما رہے تھے۔ پتہ چلا جو بھی حضور کا عاشق جس انداز میں بھی حضور کا میلاد منائے، آمد پہ خوشی کرے، کھانا کھلائے، محفل میلاد کو منعقد کرے، گھروں کو سجائے، خوشی کے جو بھی جائز طریقے ہیں اس کے مطابق خوشی کرے، حضور اس کو دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور بعض اوقات اپنے عشاق کو زیارت کا شرف بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، میلاد ضرور مناؤ، محفل میلاد منعقد کرو، جلوس میلاد میں بھی شرکت کرو، لیکن کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو قرآن و سنت کے منافع ہے، مخالف ہے۔ جلوس میلاد کے اندر مرد و عورت کا اختلاط ہونا، اکٹھے گھومنا پھرنا منع ہے، ساؤنڈ کے اوپر قوالیوں کی صورت میں گانے باجے سننا سنانا اور دف بجانا اور ناچنا یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح جلوس میلاد کے اندر نمازوں کو چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ جلوس میلاد میں بھی آپ شرکت کریں، باوضو شرکت کریں، درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں، مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، کھانے کو زمین پہ نہ پھینکا جائے، کوئی غیر شرعی کام نہ کیا جائے، یہ کام جائز ہے۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق اپنے حبیب کی آمد پہ خوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔